عاشقان شہید عشق سلطان محمد نواب پاکستان تحریک مجاہدین اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کے اور اپنے محلوں میں جا کے اور اپنی گلیوں میں جا کے اپنی علاقوں میں جا کے اپنے گاؤں میں شہر میں اپنے صوبے میں آپ اسی طرح سے ہی اس فتنے کی تردید کریں اور آپ اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کی اصلاح بھی کریں۔ دور حاضر میں ایک فتنہ ہے جو پنجاب سے اٹھا، جہلم کے شہر سے اٹھا، اور جو پنجابی انجینئر کہتا ہے کہ باب کشائی کوئی یہ اولیاء، یہ فقراء، یہ مریض، یہ غوث، یہ بزرگ، یہ ابدال، یہ شاعر، یہ سرندر، یہ فقیر، یہ سلطان الفقراء کی شاعی کوئی۔ پھر ایک فتنہ وہ ہے جو معاذ اللہ میرے نبی سے منکر ہے، پیروں فقیروں کو نہ ماننا یا ان کی نفی کرنا کچھ اور ہے اور میرے نبی کی نفی کرنا کچھ اور ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں فتنوں کو مختصر وقت میں ایک کرارا اور جید جواب ہے جو دے دوں۔ سب سے پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، اور دو کتب یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی کتاب نہیں۔ تو سب سے پہلا یہ نام لیتے ہیں ہمارے قرآن کا، تو میں سب سے پہلے تو قرآن سے کچھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں عالم فاضل نہیں ہوں، کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم فرقان حمید بھی ہے، آپ سب نے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، قرآن حکیم فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے۔ میں بیویوں کے احترام کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کیا وہ نبیہ ہے؟ نبی تو نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ولیہ ہے۔ ٹھیک، قرآن کہتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، میرا ان لوگوں کو یہ جب اس فتنے کو، اس مرزے کو، مرزا قادیانی کے بعد یہ ایک اور فتنہ، یہ ایک اور مرزا پیدا ہو گیا، اس کو میرا یہ میسج ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کمرے میں ہوتی تھی، ان کی جو کمرے کا دروازہ ہے وہ لاک ہوتا تھا، کھڑکیاں بند ہوتی تھی، اور جب ان کا بھائی یا کوئی کمرے میں آتا تھا تو بے موسم کے جو پھل ہیں، فروٹ ہیں جن کا موسم ابھی تک نہیں آیا، وہ بی بی پاک کے کمرے میں موجود ہوتے تھے، اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ پھل کا تو موسم ہی نہیں ہے، پھر دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند، تو یہ کہاں سے آئے؟ یہ فضل ربی۔ تو یہ ایک ولیہ کی کرامت
قرآن میں ثابت ہے۔ پھر اسی ولیہ کی دوسری کرامت بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا۔ لوگوں نے تہمتیں لگائیں، بکواسیات کیے، میرے قرآن میں اس کی ان کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی۔ میرے قرآن نے بیان کیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میری بات پاک ہے۔ بغیر باپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہ ایک ولیہ کی کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ کاف میں۔ سورہ کاف میں اصحاب کاف کا ذکر ہے۔ اب اصحاب کاف کون ہیں؟ کیا وہ نبی ہے؟ نہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی صوفیاء ہیں، وہ بھی فقراء ہیں۔ اصحاب کاف سورہ کاف میں جو ذکر ہے اس میں 309 سال تک کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ سورج نے اپنے غروب اور طلوع ہونے کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا اصحاب کاف کی روٹین کے مطابق۔ 309 سال تک۔ اور اصحاب کاف کا جو فیض ہے اس کا اثر ان کے کتے پر بھی ایسا پڑا کہ 309 سال تک وہ کتا جو ہے وہ بھی زندہ رہا، بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے۔ وہ کتا جو ہے وہ اولیاء کاملین کے دروازے پر وہ پہرا دیتا۔ اس کتے نے اللہ والوں سے اگین ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، نبی سے نہیں ولی سے اس کتے نے وفا کی، تو باری تعالیٰ نے اس ناپاک اس غلیظ جانور کتے کا ذکر پاک ترین کتاب میں کیا اور بشارت دی کہ یہ کتا قیامت والے دن انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اولیاء کا فیض ہے، یہ صوفیاء کا فیض ہے۔ قرآن کو مانتے ہو؟ قرآن سے جواب دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جن جو پلک جھپکنے کی دیر میں بی بی پاک کا تخت لے آیا تھا، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے پلک جھپکنے کی دیر میں وہ بی بی پاک کا تخت لے آیا، کیا وہ جن نبی تھا؟ کون؟ وہ بھی ولی تھا، وہ بھی صوفی تھا۔ یہ تینوں واقعات قرآن میں ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی شخص اٹھ کے اس دنیا کا وہ ولی غوث قطب ابدال شیخ قلندر فقیر سلطان الفقراء کی شان سے انکاری ہوتا ہے، وہ کرامات سے انکاری ہوتا ہے، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ قرآن سے انکاری ہے۔ اور جو قرآن سے انکاری ہے وہ مسلمان ہے، جو قرآن کے ایک حرف سے بھی انکاری ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو باقی ان کی مرضی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھونکنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ خدا کو کیوں مانتے ہو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا ہے، ہم نے مانا۔ اس استانے پر بیٹھا کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے دیدار الہی کیا، اللہ کو دیکھنا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو محسوس کیا ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو ٹچ کیا ہے، ہاتھ لگایا ہے؟ کون ہے؟ بغیر دیکھے خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، زیارت نہیں دی۔ ایمان لے آئے، کیوں لے آئے؟ کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ خدا ہے، ہم نے مان لیا کہ وہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا وہ ایک ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن کو کیوں قرآن مانا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی 5 وحیاں نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی۔ اہل مکہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا کلام ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا، اس کلام کا نام کیا ہے؟
کون سا کلام ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے. ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. قرآن کے قرآن ہونے کی پہلی اور آخری دلیل ہی یہی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے. اور کوئی دلیل ہے؟ اور کوئی ثبوت ہے؟ نبی کو بھونکتے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. جو انہوں نے منوایا ہم نے مانا. جس چیز سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہم نے بھی انکار کر دیا. دراصل خدا اور قرآن کو بھی ماننے سے پہلے مسلمان نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا. خدا اور قرآن کو بعد میں مسلمان نے مانا. پہلے میرے نبی پر ایمان لایا, اس کے بعد قرآن پر ایمان لایا, اس کے بعد خدا پر ایمان. تو خدا اور قرآن کو ماننے سے بھی پہلے یہ ثابت ہے کہ نبی کو پہلے مانو گے تو نبی باقی چیزیں منوا لے. تو یہ ایک جواب ہے. باقی مرزا, لوگ اسے مرزا جہل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ پنجاب کے شہر جہل میں رہتا ہے. میں ذرا اسے پیار سے مرزا جہنمی کہتا ہوں. تو مرزا جہنمی کہتا ہے کہ اولیاء شے ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب کہ وہ شیطان کو تو شے مان رہا ہے. شیطان کو شیطان بھی وہ مانتا ہے. شیطانی طاقتوں, شیطانی قوتوں پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے. لیکن اگر شیطان کو اور شیطانی طاقتوں کو ماننے والا کوئی شخص ہو اور وہ اللہ والوں کی طاقت سے انکاری ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں. اس کے علاوہ میں نے شروعات میں ایک بات کہی تھی کہ یہ مرزا جہنمی کہتا ہے کہ میں علمی بات کرتا ہوں, علمی جواب سنوں گا اور مجھے ثبوت چاہیے صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے. میں صحیح بخاری کو بھی مانتا ہوں, صحیح مسلم کو بھی مانتا ہوں. باقی کوئی کتاب تارے بابیاں شابیاں بھی میں نہیں مانتا. تو بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر یقین رکھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ امام بخاری تو 256 ہجری میں کے قریب کو وصال کر گئے. کب وصال کر گئے؟ 256 ہجری کے قریب تو ان کا وصال ہو گیا. تو یہ دنیا میں ایک واحد کتاب قرآن ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی. کیا میرے خدا نے صحیح مسلم کی ضمانت لی؟ صحیح بخاری کی ضمانت لی؟ اب وہ جو بخاری شریف ہے وہ تو امام بخاری جو 256 ہجری کے قریب کی جو ہے وہ وصال ان کا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد سے آج تک تقریباً 1250 سال سے 1250 سال سے یہ جو کتاب آپ کے اور میرے ہاتھ سے چلی ہے اس کا کیا ثبوت ہے مرزا صاحب؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ آخر کوئی اس کے اتھینٹک ہونے کا ثبوت, کوئی گواہی ہوگی. اس کا ثبوت اور گواہی یہ ہے کہ یہ 1250 سال سے اولیاء, فقراء اور صوفیاء سے یہ چیز جو ہے یہ نسل در نسل یہ اسی طرح چلتی ہوئی ہم تک آج پہنچی ہے. یعنی اے جڑا بندہ پہ میں پنجابی میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرا جب میسج اس کو پہنچے اس کو سمجھ آئے. اے جڑا بندہ کہندا ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, اے صحیح مسلم تے صحیح بخاری دی کی تے قدرت انہاں بابیاں نے پہنچائی, انہاں بابیاں نے پہنچائی جنہاں تو نہیں مان. باقی تیری مرضی ہے, اور جڑے ڈرامے کرنے نے کر لے. دوبارہ ایک ابھی نعت خان بھائی جو ہے وہ نعت کا شرف حاصل کر رہے تھے, اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا, اس سے مجھے بات یاد آئی. کچھ عرصہ پہلے میں کہیں پر خطاب کر رہا تھا, تو جیسے ابھی
خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے میرے منہ سے بساختہ جو ہے وہ گالی نکل گئی. تو ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے اندر بھی رزق کی روح آ جاتی ہے, ہم بھی پھر ٹھوک کے رکھتے ہیں, اگلے کو آسرا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور میرا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکا شور مچاواں, میں بھونکتا ہوں, میں شور مچاتا ہوں کیونکہ میں رسول خدا کا کتا ہوں. میں سابقات کا کتا نہیں ہوں جو نہ بھونکے گا نہ ٹوکے گا. میں تو ہڈیاں پوٹیاں نکالوں گا, میں ہڈیاں پوٹیاں نکالنے والا کتا. وہ کسی نے کہا کہ بات یہ سن کر ہم بھی چونکے, ذات کا کتا اور نہ بھونکے. وہ سرمت ذات کا کتا کھائے نبی کے ٹکڑے اور پھر نبی پہ بھونکنے والوں کو وہ چھوڑ دے, خاموش ہو جائے. یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. یہ کسی اور خانقاہ پہ جاؤ وہاں پہ ہوں گے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو میں کہیں پہ خطاب کر رہا تھا تو اسی طرح میں نے یزید کو گالی دی. یزید کو گالی دی تو ایسے عوام میں ایک شخص بیٹھا تھا, تو وہ چڑھ گیا. وہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بھی تم کون ہوتے ہو حضرت یزید کو گالی دینے والے؟ ہم تو یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ یزید کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ, یزید کو بھی صحابہ کا درجہ دو. 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور تم کون ہوتے ہو 2 شہزادوں کی جنگ میں کسی ایک کے اوپر بکواس کرنے والے؟ تم تو جاہل پیر ہو. وہ تو غصے میں جانے لگا تو میں چمتا بیر پکڑو شیر ادایا کوئی کدھیر تو آنے تم بنی کون سا شیر؟ تو میں نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگوں. پچھلے سال بھی اسی تاریخ کو میں نے یہ شعر آپ کو سنایا کہ 2 شہزادوں کی جنگ نہ کہنا لوگوں, ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. لکیر کھینچ کے غازی نے کر دیا ثابت, امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ ہے حرام زادے الگ. تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے اکابرین کو بھونکے گا تو وہ جواب لے گا, وہ دلیل کے ساتھ مانگے گا, چاہے وہ ذلیل ہو ہم اس ذلیل کو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے. وہ علم کے ساتھ مانگے گا ہم اس کو علم کے ساتھ جواب دیں گے جس قسم کا جواب مانگتا ہے. لیکن ہم اپنا پورا حق رکھتے ہیں اپنے دین کے اوپر اور اپنے عقیدے کے اوپر پہرا رکھیں, پہرا دینے کا پورا حق رکھتے ہیں. باقی آخر میں صرف ایک دورے حاضر کی جو موجودہ حالات ہیں, موجودہ حالات کے پیش نظر میں ایک بات کرنی ضروری سمجھتا ہوں جو ہم مسلمانوں کے لیے اب ضرورت پڑ. بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ایک برا وقت پشتون قبائل کے اوپر آیا تھا تو نہ سندھی نہ پنجابی نہ بلوچ کوئی پٹھان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا. جب سندھی پر وقت آیا تب بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا. جب پنجابی پر آیا, جب لاہور کو غازہ بنایا گیا تھا, عاشقان رسول کو ادھر گولیاں مروائی گئی تھی عمران خان کے دور میں, کوئی پرانی بات نہیں ہے, آپ سب کو یاد ہوگا. تب بھی کوئی اکٹھا نہیں ہوا, کوئی کھڑا نہیں ہوا ساتھ. جب بلوچ پر وقت آیا تب ایک پٹھان نے بلوچ کا ساتھ دینے کی حمایت کا اعلان. اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, ان کے طریقہ کار کیا ہے, پلانس کیا ہے, وہ ساری چیزیں بالکل ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس پر نہیں پڑھتا. میں صرف ایک چیز جانتا ہوں, ایک کرسچن تھا, اس کرسچن نے مجھ سے کہا, لاہور میں میری اس کے ساتھ ملاقات, تو اس نے کہا کہ مسلمان جو ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن اور ہمیں دشمن مانتے ہو. تو میں نے اب اس کو, اگر میں اس کے ساتھ لڑتا تو پھر وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا تھا. یہ بات میں آپ کو 2023 کی بات. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے صرف ایک بات بتاؤ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مانتے ہو؟
ہمارا کلمہ. میں نے کہا تمہارا اور میرا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو اس نے کہا ہم دونوں ان کے بیٹے ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہم دونوں بھائی ہو گئے. اب ایسے وہ مجھے دیکھ رہے کہ تیرا میں کیا بات کروں, اب تو میں بھائی بن گیا, وہ بات کیا کروں. پھر میں چلا گیا, اللہ نے جنم کیا 2023 میں, برداشت کی آدمی نصیب ہوئی. اس کا مجھے میسیج آیا, ڈیوڈ نام تھا اس کا, مجھے میسیج آیا کہ مسٹر سلطان ویئر آر یو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ, کہاں ہو تم اور کیا کر رہے ہو. تو میں نے اسے بتایا کہ میں عراق آیا ہوں اور سیدنا حضور اعظم دستگیر کے جاریوں کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اور کر کیا رہا ہوں. ابھی تمہارا میسیج آیا ہے تو تمہارا نام پڑھ کے تمہاری یاد آئی ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں بھائی کہا تھا, تو میں یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دعا کر رہے ہو میرے. میں نے کہا میں یہ دعا یہ کر رہا ہوں حضور غوث پاک کے پاس کھڑا ہو کے کہ ایک دن ایسا آئے کہ میں اور میرا یہ بھائی ڈیوڈ ہم اکٹھے حضور غوث پاک کے پاس حاضر. اب وہ کس صورت میں ہوگا کہ وہ مسلمان ہو, پہلے کرسچن سے مسلمان ہو اور پھر مسلمانوں میں بھی وہ عقیدہ اہل سنت اپنائے, اہل سنت کا عقیدہ اپنائے, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ سیدنا حضور اعظم دستگیر کا نوکر ہوگا اور اکٹھے کھڑے ہوگا. تو بہرحال قصہ لمبا ہے, لیکن اللہ نے کیا کہ کچھ دن کے بعد وہیں پہ اپنے ملک میں اسلام کا میسج کیا. برادر سلطان, پہلے وہ مجھے مسٹر سلطان کہتے ہیں, اس نے مجھے لکھا برادر سلطان I was David, now I am محمد ابراہیم. میں ڈیوڈ تھا لیکن اب میں محمد ابراہیم. تو یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب کہا پکارا. تو بات یہ ہے کہ چاہے افغانستان ہو وہ بھی ایک مسلمان ریاست ہے, مسلمانوں, پاکستان ہو یہ بھی ایک مسلمانوں کی سرزمین, ایران ہو مسلمانوں کی سرزمین, ترکی ہو, شام ہو, عراق ہو, اسی طرح اور جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں وہ آپ کی اور میری زمین ہے. جیسے پاکستان کے اندر جن اقوام کا میں نے ذکر کیا, جب ان کے اوپر وقت آیا تو کوئی ساتھ ساتھ کھڑا نہیں ہوا, مجھے مسئلہ ہے. پھر جب تمہارے اوپر وقت آئے تو وہ بھی پاس نہیں آئے, انہوں نے ساڈا کی. ٹھیک, تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ انگریز جب تمہیں مارتا ہے تو وہ تم سے پوچھتا ہے کہ نہیں بیراوی, پوچھتا ہے, تھا بلوچ ہے پوچھتا ہے, ابا تو سندھی آچھا پوچھتا ہے کیا, یا پنجابی پوچھ کے مارتا ہے تمہیں, وہ تمہیں کلمے کی بنیاد پہ مارتا ہے, وہ تم سے شیعہ سنی بابی کے اوپر نہیں پوچھتا. اس کو ایک بات پتا ہے کہ یہ کلمہ وہ ہے اور وہ تمہیں مارتا ہے. ہم 2 قومی نظریہ سے نکلے تھے, 50 قومی نظریہ میں پھنس گئے. اس استانے سے آج یہ پیغام لے کر جاؤ, اپنے ساتھ یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ تمہارے کسی مسلمان بھائی کے اوپر اللہ نہ کرے کوئی وقت آئے جیسے ایران پر آیا. لیکن لوگ کیا کہہ رہے تھے, وہ جی ہم ساتھ نہیں دیں گے, وہ تو شیعوں کا وہ. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, شیعہ کا ساتھ نہیں تو اسرائیل کا ساتھ دو جو کافر ہے. شیعہ کے نام نہیں کرو, اسرائیل کے ساتھ ہو جاؤ. کسی ایک پاسے تو نہیں بولا یا جہنم میں جاؤ, کسی ایک پاسے کے درمیان میں کھڑے ہو. تو ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ مسلمان بھی اور مسلمان ایک قوم ہے. ابھی جب ہم نے نماز ادا کی تو ویسے آپ سب کا یہ احترام اور ادب ہے کہ آپ سب مجھے اوپر بٹھاتے ہیں, خود آپ نیچے بیٹھتے ہیں, چاہے کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہے یا چھوٹا ہے, آپ سب میرا ادب کرتے ہیں. لیکن ابھی جب ہم نے نماز ادا کی تو ہم ایک صف میں کھڑے تھے, اکٹھے جھک رہے تھے, اکٹھے اٹھ رہے تھے. تو یہ ایک قوم کی علامت میرے رب نے
قرآن میں اور نماز میں ہم ایک قوم ہیں. ہم کوئی بلوچ، پنجابی، پٹھان، پاکستانی، ایرانی، عراقی نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں. اپنے ساتھ یہ وعدہ کرو، مجھے 2 قوموں سے، پاکستان میں موجود 2 قوموں سے بہت امید ہے، ایک بلوچ سے، ایک پختون سے. باقی خیر ساں بھاڑی